السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ملکہ خاتون اپنے بابا کو بنا بتائے چلی جاتی ہیں۔ جب وہ واپس آتی ہیں تو خلیل پاشا ان پر بہت غصہ ہوتے ہیں۔ آخر میں وہ اپنے بابا کو بتا دیتی ہیں کہ محمد وہاں پر نہیں تھا، اور جب میں وہاں سے آئی وہ تب بھی وہاں پر نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ شکار کرنے نہیں گیا، اس کا کوئی اور منصوبہ ہے۔ ان کا گھوڑا وہیں پر موجود تھا لیکن وہ خود موجود نہیں تھے۔ دوسری جانب قسطنطنیہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی ترک باہر نہ جا سکے۔ سلطان محمد اور دلباش ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سلطان محمد دلباش سے کہتے ہیں جاؤ دیکھ کے آؤ کوئی راستہ یہاں سے نکلنے کا ہے یا نہیں۔ وہ ہمیں ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بغیر وقت ضائع کرنے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دوسری جانب شہنشاہ کا کمانڈر لوکاس شہنشاہ کو بتاتا ہے کہ وہ ترک ابھی تک ہمیں نہیں ملے، لیکن شہر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ جو بھی ترک ہے ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور وہ یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے، صبح تک وہ مل جائیں گے۔ تو دوسری جانب سلطان محمد اور دلباش جب کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو سلطان محمد دلباش سے کہتے ہیں کہ کھانے کے پیسے ادا کرو۔ دلباش کہتا ہے جناب میں نے تو سارے سکے سونے کے وہاں پر پھینک دیے تھے، اب تو میرے پاس ایک بھی سونے کا سکہ نہیں۔ ابھی ان کی یہ بات چیت جاری ہوتی ہے کہ سرائے کا مالک آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پیسے ادا کیجئے۔ دلباش ان سے کہتا ہے ہم پھر کبھی آپ کو پیسے ادا کر دیں گے، ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ مالک شور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے میرے پیسے دو۔ اتنی دیر میں شہنشاہ کے سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کیا یہاں پر کوئی ترک ہے؟ تو یہاں پہ ایک ترک نامی آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے الحمدللہ میں ترک ہوں۔ تو شہنشاہ کے سپاہی اسے کہتے ہیں آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے، پر وہ آدمی جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو ان کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دلباش یہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ سلطان مجھے اجازت دیجیے، ہمیں اس ترک کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد دلباش وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ دلباش اور سلطان محمد اس سپاہی کو لے کر باہر آ جاتے ہیں۔ سلطان محمد اس آدمی سے کہتے ہیں اگر آپ ہمیں یہاں سے باہر لے جائیں تو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے سرحدوں پہ محافظ بنا دوں گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ میرے سامنے سلطنت عثمانیہ کا نام نہ لیجیے۔ محمد پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں سلطنت عثمانیہ میں گیا تو وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ سلطان محمد پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ وہاں پہ ایک آدمی تھا جو سلطان مراد کے بارے میں کچھ غلط کہہ رہا تھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کا قتل کر دیا۔ میں نے اس آدمی کو بہت چپ کروانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ آدمی نہ سمجھا اور میں نے اس کو قتل کرنا چاہا، اسی لیے وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر میں سلطنت عثمانیہ میں جاتا ہوں تو مجھے مار دیا جائے گا۔ اور میرے سلطان اس طرح کی باتیں بغاوت پیدا کرتی ہیں اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب ادرنہ میں شہزادہ بایزید سلطان محمد کا بیٹا اپنی نئی ملازمہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے کپڑے بدلیں اور مجھے نہلائیں، لیکن جب آپ میرے کپڑے بدلیں تو پہلے انہیں گرم کر لیں تاکہ شہزادے کو ٹھنڈ نہ لگے۔ ادھر لیلا خاتون کی خادمہ فیروزہ اسے چھوڑ کے خلیل پاشا کے بیٹے سلیمان کے پاس آ جاتی ہے اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ سلیمان بتاتا ہے کہ میں لیلا خاتون کو بہت دور جگہ پر لے جاؤں گا جہاں پر وہ اپنے بچے کو جنم دے گی۔ سلطان محمد اور بایزید کو قتل کر دیا جائے گا، اس طرح سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد خلیل پاشا کا بیٹا سلیمان فیروزہ کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ ادھر دوسری جانب زنگوش پاشا کے پاس ایک سپاہی خط لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ ادرنہ سے آیا ہے۔ جب زنگوش پاشا اس خط کو کھولتے ہیں تو وہ ادرنہ سے نہیں آیا ہوتا، وہ قسطنطنیہ سے آیا ہوتا ہے۔ زنگوش پاشا پریشانی کی حالت میں اس قیدی لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور اس لڑکی کو ساری صورتحال بتاتے ہیں کہ سلطان محمد وہاں پر موصول ہو چکے ہیں، قسطنطنیہ کے شہر کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جن ترکوں کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ سلطان محمد خود ہیں۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے سلطان کو بچانا ہوگا۔ تم مجھے بتاؤ کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو وہاں پہ سلطان محمد کی مدد کرے؟ وہ لڑکی زنگوش پاشا کو بتاتی ہے کہ میں وہاں پہ ایک سرنگ کو جانتی ہوں، اس سرنگ سے ہم اپنے سلطان کو بچا سکتے ہیں۔ زنگوش پاشا کہتے ہیں اگر تو آپ نے کوئی غلط راستہ بتایا یا ہمارے سلطان کو پھنسانے کی کوشش کی
تو میں آپ کا قتل کر دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیں سیدھا اور سچا راستہ بتائیے گا۔ ادھر شہنشاہ کا کمانڈر نقاش ان سے یہ کہتا ہے کہ سلطان، مجھے لگتا ہے شہزادی مارا ہمارے ساتھ کچھ کھیل کھیل رہی ہے، کیونکہ جب وہ یہاں پر آئی تھی تو ان کے ساتھ 2 ترک بھی تھے جو بازار سے کچھ نہ کچھ لے رہے تھے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان ترکوں کو پکڑوں۔ اس کے بعد شہنشاہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، میں نے تمہیں جو ذمہ داری دی ہے تم وہ کرو، تم جا کر فوراً ان ترکوں کو ڈھونڈو اور جو کہا گیا ہے وہ تم جلدی سے جلدی کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اپنی سی ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے پورا کرو۔ ادھر دورہ مارا خاتون کے کمرے میں آتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کچھ لوگوں کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے ان ترکوں کی مدد کی ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ مارا خاتون اس کے گلے پہ خنجر رکھ دیتی ہے کہ تم غدار ہو۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ میں غدار نہیں ہوں، میں مراد بادشاہ کے کہنے پر یہاں پہ آئی تھی اور اب میں سلطان محمد کی خدمت کروں گی۔ میں سلطان محمد کی مدد کروں گی، آپ مجھے بتائیں وہ 2 ترک کون تھے؟ اس کے بعد ادھر دلباش اور سلطان محمد کو دکھایا جاتا ہے کہ جو پریشانی کی حالت میں تھے۔ اسی دوران مارا خاتون کی بیچی ہوئی ایک خاتون آتی ہے، وہ کہتی ہے میرے سلطان آپ ادھر آئیں، میں آپ کو لے کے جاؤں گی، آپ پریشان۔ دوسری جانب ادرنہ میں کوکوٹ سپاہی اسلمہ سے ملنے جاتا ہے، لیکن وہاں پہ اسلمہ کی جگہ فیروزہ کی لاش پڑی ہوتی ہے جسے سلیمان نے قتل کیا ہوتا ہے، وہ اس پر الزام لگا دیتا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔